بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو خواتین کی ملازمت اور ان کے کاروبار کے تعلق سے ہے۔ اس سلسلے میں مسلمانوں میں اتنی زیادہ غلط فہمی ہے کہ لوگ خواتین کے لیے ایسا کرنا کسی طرح درست نہیں مانتے۔ لہٰذا آئیے اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، یعنی مردوں کو عورتوں کا ذمہ دار بنایا گیا اور اس کی دو وجوہات بیان کی گئیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کی دی گئی فضیلتیں، اور دوسری، مردوں کا خواتین کے خرچے کی ذمہ داری لینا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس سے مردوں کی بالادستی بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمے خواتین کی رعایت، ان کی طرف توجہ اور ان کی ضروریات کے لیے خرچے کو لازم قرار دیا، اور ان کو عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا پابند بناتے ہوئے حکم دیا کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ لہٰذا فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اسی طرح بچیوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی دیکھ ریکھ اور نگہداشت کے عوض میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں ان کے لیے جنت اور بعض دوسری حدیثوں میں اپنے مرتبے سے قریب تر مرتبے کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے خواتین کو ملازمت اور کاروبار کی ضرورت پڑے تو اس سلسلے میں ہماری نظر سورہ قصص کی آیت نمبر 23 پر پڑتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے چشمے پر پہنچے اور وہاں لوگوں کی بھیڑ میں ایک کنارے دو خواتین کو اپنے جانوروں کو روکتے ہوئے دیکھا تو اس کی وجہ کے تعلق سے ان خواتین نے بیان کیا: لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہ ہمارے یہاں آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں بزرگ والد کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور ایک کنارے کھڑے ہونے کی وجہ بیان کی کہ ہم مردوں کی بھیڑ میں گھس کر ضرورت کے باوجود نہیں جا سکتے، بلکہ اس وقت جاتے ہیں جب دیگر مرد چرواہے وہاں سے واپس چلی جاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عورتوں کو بقدر ضرورت کام اور ملازمت کی اجازت اس شرط کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے وقار، عزت و آبرو اور شرم و حیا کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کر سکتی ہیں، لیکن مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا مناسب نہیں۔ اسی طرح کاروبار میں بھی اگر دینی تعلیمات کی رعایت کرتے ہوئے کام کے مواقع میسر آئیں تو کام کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ایسے مواقع کو تلاش کرنا جس میں اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی نہ ہو ایک مستحسن اور بہتر قدم تصور کیا جائے گا۔ اور کیوں نہ ہو، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک نہایت کامیاب اور بڑی تاجرہ تھیں، جنہوں نے اپنے مال کو تجارت میں لگا کر دیگر کام کرنے والوں کی آمدنی و شراکت کا بندوبست کیا اور خود بھی اس سے فیض اٹھایا۔ اور اگر ملازمت اور کاروبار میں کسی غیر مرد سے گفتگو یا بات چیت کی ضرورت پڑے تو حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی کے طریقے کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بقدر ضرورت گفتگو کی جائے اور شرم و حیا کے دامن کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھا جائے، جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ قصص کی آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ، یعنی جب حضرت شعیب علیہ السلام بڑھاپے، مجبوری اور کسی دوسرے مرد کے نہ ہونے کی وجہ سے اپنی صاحبزادی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں تو وہ پورے شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ کام انجام دیتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو شرم و حیا، عزت و پاک دامنی اور حجاب کے خوبصورت اور عظیم زیور سے آراستہ کیا ہے، اور ان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے الگ الگ مرحلوں میں کبھی اس کے والد اور کبھی شوہر اور کبھی کبھی اس کے لڑکے اور بعض حالات میں ان کے بھائی یا دیگر مردوں کو ان کی ضروریات کے تئیں جواب دہ بنایا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شرم و حیا اور عزت و عصمت کو ترقی کرنے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا، اور چند ہدایات اور تعلیمات کے ساتھ ساتھ ان کو کاروبار یہاں تک کہ ملازمت کی بھی اجازت دی۔ اور اس ترقی یافتہ دور میں جبکہ ملازمت اور روزگار کے آن لائن مواقع کافی بڑھ گئے ہیں تو خواتین کے لیے ان کا اختیار کرنا معیوب نہیں، بلکہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اس کا استعمال ان کے لیے ایک نعمت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔